السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور ساتھ ہی ہمارے ان محسنین معاونین کے اللہ درجات بلند کرے، قیامت کے دن اس عمل کو ان کے میزان یعنی حسنات کا جو میزان ہے نیکیوں کا، اس میں رکھتے ہوئے ان کے درجات و مراتب کو بھی اللہ بلند فرمائے۔ جو کچھ ہم بیان کریں اللہ سن کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی ہماری اس نشست میں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا، اور وقت کی قلت کے باعث ہم نے اس کا بقیہ حصہ اس پروگرام کے لیے ملتوی کیا تھا، تو بتوفیق اللہ اسی حدیث کے اسی مقام سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اپنی دیگر احادیث کی طرف آئیں گے۔ ناظرین، آپ کو علم ہوگا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ذکر کی ہے، انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس کے باب کا جو مفہوم تھا وہ حج متمتع پر قربانی کے وجوب کا، اور اسی طرح اگر نہ ملے تو 10 روزے متبادل اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں تاکہ اس کا بدل بن سکیں۔ اور ساتھ ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، جو کہ 768 حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہمارے زیر مطالعہ ہے، اپنے اس باب کے تحت ذکر کیا تھا کہ من ساق البدن معہ، وہ حاجی جو کہ اپنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ گھر سے لے کر چلے۔ تو گویا کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایک معتمر، ایک حاجی حج کرنے والا خاص طور پر، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا قربانی کا جانور ہل سے ہی لے کر اپنے ساتھ چلے، یہ زیادہ افضل عمل ہے۔ تو ساتھ ہی اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج جو آپ نے حج قران ادا فرمایا تھا، اس کا ذکر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے آنکھوں دیکھال ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ، قربانی کا جانور ذبح کیا، نحر کیا، پھر آپ نے طواف افاضہ کیا، فطاف بالبیت، یعنی اللہ کے گھر کی طرف آپ چلے۔ جو رکن حج کا ہوتا ہے طواف افادہ یا طواف زیارت، وہ آپ نے ادا فرمائی۔ ثم حل من کل شیء حرم من، پھر آپ ہر اس چیز سے حلال ہو گئے کہ احرام کی بدولت جو آپ پر حرام چیزیں تھیں یا پابندیاں تھیں جن پر احرام کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پابندیوں سے آزاد ہوئے۔ اور پھر وفعل مثل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صحابہ یا دیگر جو لوگ تھے آپ کے ساتھ، انہوں نے بھی وہی انداز اپنایا آپ کی مطابقت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران اعمال سر انجام دیے۔ من اہدی وساق الہدی من الناس، یعنی جو لوگ اپنے ساتھ قربانی لے کر آئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح ہی حج ادا کیا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ تو حدیث کے آخری اس حصے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس بات کو دوبارہ ذکر کر رہے ہیں کہ گویا یہ حج قران تھا، جو لوگ قربانی لے کر اپنے ساتھ چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مطابقت میں، تو انہوں نے اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھی مطابقت میں حج قران ادا کیا تھا۔ ناظرین، یہاں یہ حدیث اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آگے اسی باب کے تحت
مؤلف نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ گویا کہ اختصار کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، جو کہ بالکل مفہوم اور معنی کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے ہی مطابق ہے۔ غالباً اسی لیے انہوں نے تفصیل سے اس کا تذکرہ نہیں کیا اور اختصار سے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرت ان کو انہوں نے خبر دی۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے یہ خبر دی، اور وہ خبر بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 769 ہے، 769، اور اسی باب کے تحت جو کہ پچھلی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کا باب تھا، اسی کی ذیل میں یہ ذکر ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اخبرتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تمتعہ بالعمرۃ الی الحج، اس حج کے بارے میں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا ایک ہی احرام میں اپنا عمرے کا اور حج کا، دونوں کا۔ تو یہاں تمتع سے مراد جس طرح کہ پہلی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ لوگوں نے بھی اسی طرح پھر فائدہ اٹھایا، سے مراد قران، حج قران، حج تمتع نہیں ہے، اس لیے کہ تمتع کے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، کسی نے فائدہ اٹھایا۔ تو اگر انسان دیکھا جائے تو قارن جو ہے وہ بھی ایک قسم کا فائدہ اٹھاتا ہے، جیسا کہ کئی ایک فوائد اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ہی سفر میں، سفر بھی ایک ہے، احرام بھی ایک ہے، اور اسی طرح جگہ بھی ایک ہے، مقام۔ تو یہ سارے جتنے بھی مناسک ہیں وہ ایک ہی مقام پر ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ ادا کرنا، تو یہ ایک فائدہ ہے ایک قسم کا کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی، ان دونوں کو ساتھ ملا لیا ہے اور ایک ہی احرام میں دونوں عبادات کو ادا کیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے تمتع سے مراد اس کا مفہوم جو ہے وہ لغوی اعتبار سے بھی اور عام معنوی اعتبار سے بھی یہی بنتا ہے، حج قران مراد ہے یہاں اس حدیث میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ حدیث ابن عمر السابقی، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں جو ہے حج ادا کیا تھا وہ حج قران ہی تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی پہلے جو گزشتہ حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہی یہاں اس حدیث میں بھی گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک شہادت ہے اس بات کی کہ آپ نے حج قران ادا فرمایا، اور دیگر جو آپ کے صحابہ تھے وہ بھی آپ کی مطابقت میں حج قران ادا کرتے تھے، جنہوں نے اپنی قربانیاں یا ان کے جانور ساتھ لیے تھے۔ آگے ناظرین آتے ہیں ہم ایک اور حدیث کی طرف، جس کے بارے میں جو مؤلف رحمہ اللہ نے باب ذکر کیا ہے وہ ہے باب بیان ان القارن لا يتحلل الا فی وقت تحلل الحاج المفرد، کہ قارن مفرد کے احرام کے وقت اپنا احرام کھولے۔ تو اس سلسلے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث وہ بھی ایک قسم کی شہادت ہے۔ اس سے پہلے حج قران کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور اب ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ہے زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، وہ خود کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما شأن الناس حلوا بعمرۃ ولم تحلل انت من عمرتک، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے عمرہ کیا ہے اور وہ حلال ہو گئے، عمرے کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ ہنوز عمرے کی حالت میں ہیں اور آپ نے عمرے کے بعد احرام کو نہیں اتارا اور نہ ہی آپ حلال ہوئے۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا استفسار تھا، اور الفاظ بڑے ہی واضح تھے سوال کے، تاکہ کوئی ابہام نہ ہو۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے سوال میں جواب بھی واضح الفاظ کے ساتھ دیا۔ دینی رہنمائی اور شرعی مسائل کے بیان میں یہی انداز ہونا چاہیے کہ بات بالکل کھل کے سامنے آئے، واضح ہو، اور کسی قسم کا اس میں شک و شبہ باقی نہ رہے، سننے والے کی تسلی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قال انی لبت رأسی، کہ میں نے تو اپنے سر جو ہے اس کو میں نے تلبید کیا ہے۔ تلبید کہتے ہیں ناظرین، لبد یلبد تلبیدن، اپنے بالوں کو جمع رکھنے کے لیے یا جمانے کے لیے کہ وہ بکھرنے نہ پائیں، کہیں ہوائیں تو اڑ رہے ہیں یا بکھر رہے ہیں یا گر رہے ہیں، تو ان کو جمانے کے لیے کوئی لیسدار مادہ انسان استعمال کرتا ہے، کوئی آئل استعمال کرتا ہے، کوئی اس قسم کی چیز جو جس میں خوشبو نہ ہو، یہ سامنے بات شامل حال رہے، کیونکہ احرام کی حالت میں، احرام کے وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلبید فرمائی، آپ نے بالوں کو گویا کہ آپ نے بکھرنے سے بچانے کے لیے کوئی ایسی چیز لگائی، کوئی آئل لگایا جس سے بال جو ہیں وہ جمے رہیں، بکھرنے نہ پائیں۔ وقلت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، ہدی، اب میں نے اپنے جو جانور تھا قربانی کا اس کو میں نے قلادہ بھی ڈال دیا۔ یہاں قلد یقلد تقلیداً، یہ بھی باب تفعیل ہے، اس کا معنی جانور کے، ویسے تو اپنے اصل معنی اور مفہوم میں ہے کہ کوئی قلادہ یا ہار لٹکانا یا کوئی چیز گلے میں ڈالنا، تو یہاں قربانی کے لیے جو جانور مخصوص ہوتا تھا اس کے گلے میں جوتے کا قلادہ ڈال دیتے یا کسی اور چیز کا، تاکہ یہ لوگوں کو محسوس ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ خاص قربانی کے لیے جانور ہے، ایسے تعارض نہیں کیا جائے اور نہ ہی اس کو تکلیف دی جائے، نہ اس کو اپنا چھیڑا جائے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو میں نے اپنے بالوں کو گوندا لیسدار چیز سے ان کو جمایا، تلبید کی، اور دوسری بات میں نے اپنا جو جانور ہے اس کو میں نے قلادہ بھی ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ گھر سے لے کے میں چل پڑا اور اس کے گلے میں وہ ہار بھی لٹکا دیا، قربانی کے لیے مخصوص جو ہار ہے۔ فلا احل حتی انحرہ، تو جب تک میں اس کو اب نہر نہیں کر لیتا اس وقت تک میں حلال نہیں ہو سکتا۔ گویا اس حدیث سے جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور آپ کا یہ بڑا ببانگ دہل استفسار ہے اس سلسلے میں کہ لوگوں نے عمرہ کر کے تو اپنا مکمل کر لیا ہے اور حلال ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں فرمایا، تو دونوں میں یہ کیوں فرق ہے اتنا؟ تو وہ لوگوں کو باور کرانے کے لیے ایک حقیقی اور شرعی مسئلہ اور اپنی تسلی کرنے کے لیے بھی یہ سوال کیا انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا۔ تو اس طرح کا جو انداز بالوں کو گوندنا اور اسی وقت ہی ہو سکتا ہے جب کہ ایک عمرہ احرام کے لیے لمبا عرصہ درکار ہو، تو غالباً قارن جو ہوتا ہے اس کے لیے چونکہ ایک ہی احرام میں اس نے عمرہ اور حج پورا ادا کرنا ہوتا ہے، تو کئی ایک دن وہ اسی حالت میں رہتا ہے، تو اسی کے لیے غالباً یہ صورت یا اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایسی کیفیت اپنی جو ہے وہ بنائے، تلبید کی اور تقلید یعنی قلادہ کی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آدمی اس وقت تک حلال نہ ہو اگر جانور ساتھ لے لیا جب تک کہ اس کو قربانی نہ کر لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور اپنے ساتھ رکھے۔ ناظرین، آتے ہیں اس کے بعد جو مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے، اس پر بھی ایک باب الگ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ باب کے الفاظ جو ہیں وہ حدیث سے پہلے ذکر کرتا چلوں۔ باب جواز تحلل بالاحصار و جواز القران، ضرورت کے مطابق یا ضرورت کے وقت ایک حاجی یا ایک عمرہ کرنے والا شخص وہ اپنا احرام اتار بھی سکتا ہے، کھول بھی سکتا ہے۔ تو یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ لمبا سفر ہے اور عبادت کا بھی وقت جو ہے وہ
طویل ہے، محدود نہیں۔ تو اس دوران اگر کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، کوئی بیماری یا کوئی قانونی رکاوٹ یا اور کوئی حادثہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو ظاہر ہے کہ جہاں لاکھوں لوگ اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کئی ایک حوادث ان کا بھی ہونا ناگزیر ہے، واقعات کا رونما ہونا۔ ان حالات میں کہ انسان سفر میں ہے، پردیس میں ہے، اور پھر ہر چیز میسر نہیں، احرام کی حالت میں اس پر پابندیاں بھی ہیں حج یا عمرے کے لیے، تو آیا کوئی ایسی اگر صورت ناگہانی اس پر آ جائے کہ جس سے وہ اپنے اس احرام کو باقی نہ رکھ سکے، تو چونکہ فطرت اسلام جو ہے وہ فطری ایک مذہب ہے، لوگوں کی ان تکلیفوں کو، ضروریات کو وہ بہرحال لحاظ کرتے ہوئے اس میں اپنا آسانی یا سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین رحیم ہیں، کریم ہیں، اور جو پیغمبر ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہ دین حنیف ہمیں دے کر بھیجا جو کہ بالکل فطری ہے۔ کوئی ایسی چیز ناگہانی اگر آ جائے تو اس پر یہ حکم ہے کہ وہ انسان اپنے احرام کو کھول بھی دے، اور کھولنے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اپنا اس کے متبادل کوئی جانور قربان کر لے، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی ملامت نہیں اور نہ ہی کوئی اور بوجھ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باب جواز تحلل بالاحصار، احصار یعنی کوئی انسان کسی سفر میں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنا رک جائے یا محصور ہو جائے، اپنے سفر کو جاری نہ کر سکے اور شرعی عذر کی بنا پر وہ اللہ کے گھر تک نہ پہنچ پائے، تو اس کو احصار کہتے ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تو باب آتا ہے احصر یحصر احصارا، حاصر یحصر، نصر ینصر، اور حصر یاسر، ضرب یضرب، تنگی کرنا یا روک لینا کسی کو، تو اس معنی میں یہ باب آتا ہے۔ تو اس میں شریعت نے یہ ایک حاجی کو رعایت دی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے زیر مطالعہ حدیث نمبر 771 ہے، 771، جس کا ہم بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ذکر کریں گے۔ سر دست اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔